بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. میرا نام محمد حسن فاروق عسکری ہے. آج آن 23 جنوری 2021 گائیڈڈ انگلش فار کلاس 7 کے لیے ہم لیسن آپ کو پہلے میں پڑھا چکا ہوں. 2 پارٹ میں نے آپ کو پہلے پڑھائے تھے. لیسن نمبر 4 کے ایئر اینڈ ونڈ پیج نمبر تھا 17 پڑھا دیا تھا. آج پیج نمبر ہم 18 پڑھنے جا رہے ہیں. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو لیسن ہے یہ موسم کے بارے میں ہے. موسم یعنی ہوا کے بارے میں ہے. 2 بچے جان اور جان، یہ 2 بچے ہیں جو اپنے والد سے موسم کے بارے میں مختلف سوالات کرتے ہیں اور موسم کے بارے میں ہوا اور ہوا کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہوا اور متحرک ہوا کیا ہے اور ان میں کیا فرق ہے. تو ان کے فادر کیونکہ وہ ایک ایئر لائنز میں پائلٹ ہیں، ہوا باز ہیں، طیارہ اڑاتے ہیں، جہاز چلاتے ہیں، تو وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ ان کے پاس معلومات ہوتی ہیں اور بچے اپنے والد سے وہ ساری معلومات شیئر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کے درمیان جو بھی ڈسکس ہوئی تھی کچھ ہم پڑھ چکے ہیں، کچھ اب مزید ہم جو ریمیننگ پارٹ ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ورڈز میننگز کیا ہیں. میننگز دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہے جی ونڈ مل. ونڈ مل کہتے ہیں ہوائی چکی کو. یہ ونڈ مل ہوتی ہے جس سے نا آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکومنٹری پروگرامز میں، ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہوگا، ایک بڑے جو ہے نا پنکھوں والے ہمیں جو ہے نا وہ چکی دکھائی جاتی ہے جس میں بڑے بڑے اس کے پر ہوتے ہیں اور وہ ایسے گول گول چل رہے ہوتے ہیں. وہ ہوائی چکی ہوتی ہے جو کہ ہوا کی سمت معلوم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. ایسی چکی کو ونڈ مل کہتے ہیں. اس کے بعد ہے واز بلوئنگ. واز بلوئنگ کا مطلب ہوا چل رہی تھی. ہوا کے چلنے کو بلو کہتے ہیں، بلوئنگ کہتے ہیں. اس کے بعد ہے کاؤنٹڈ. کاؤنٹڈ کا مطلب کسی چیز کی گنتی کرنا، گننا. تو کاؤنٹ کا مطلب گننا، کاؤنٹڈ کا مطلب گنے. اس کے بعد ہے نمبر. اب نمبرز کس کو کہتے ہیں؟ تعداد کو کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نمبرز تعداد کو کہتے ہیں. اس کے بعد ہے وینٹ راؤنڈ. وینٹ راؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے چکر لگائے. گو راؤنڈ کا مطلب چکر لگانا، وینٹ راؤنڈ کا مطلب چکر لگائے، پاسٹ انڈیفینٹ میں کریں گے. اس کے بعد ہے ڈائریکشن. اب ڈائریکشن کس کو کہتے ہیں؟ سمت کو یا طرف کو. پہلے بھی بتا چکا ہوں مزید یہ کہ ڈائریکشن سمت یا طرف. اس کے بعد ہے سپیڈ. سپیڈ کہتے ہیں رفتار کو. ادھر آ جائیں. شیٹ آف پیپر. اب شیٹ آف پیپر کاغذ کے جو صفحہ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شیٹ آف پیپر کہتے ہیں. ہم نے یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے جی؟ صفحہ. اس کے بعد ہے ایچ ڈے. ایچ ڈے کا مطلب ہوتا ہے ہر دن. اس کے بعد نوٹس. نوٹس کا مطلب غور کرنا، اور نوٹس سیکنڈ فارم آ گیا غور کیا. اس کے بعد ہے فلیگ. فلیگ کا مطلب جھنڈا، اور فلیگ ایس لگا دیا ہے پلورل فارم میں. فلیگز کا مطلب جھنڈے. اس کے بعد ہے ٹویگز. ٹویگز کہتے ہیں شاخوں کو. کس کو؟ شاخ کو کہتے ہیں. یہ کون سے؟ جو درختوں کی جو شاخیں ہوتی ہیں نا، ٹہنیاں ہوتی ہیں، ڈالیاں ہوتی ہیں، اسے ہم ٹویگز کہتے ہیں، شاخیں. اس کے بعد ہے روڈ مین. روڈ مین کہتے ہیں روڈ پہ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو کنسٹرکشن کر رہے ہوتے ہیں، روڈ کو بنا رہے ہوتے ہیں، سڑک کی تعمیر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، حصہ لے رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں روڈ مین، سڑک پر کام کرنے والے آدمی. ادھر آ جائیں. ہیمر. ہیمر کا مطلب ہوتا ہے ہتھوڑا. ہیمر کا مطلب ہتھوڑا. ہیمرز ایس لگا دیا پلورل فارم میں، ہتھوڑے. اس کے بعد تک کمپریسڈ ایئر. کمپریسڈ کا مطلب دبی ہوئی، ایئر کا مطلب ہوا. اس کے بعد ہے ٹائٹن. ٹائٹن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسنا. کسی پیچ کو کسنا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ٹائٹن. اس کے بعد ہے رائوٹ. رائوٹ کا مطلب ہوتا ہے پیچ. جو آپ دیکھتے ہیں کسی مشین میں یا کسی کوئی گاڑی ہے، اس کے آپ کو پتہ ہوگا پیچ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے یا بڑے بڑے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریوٹس. ریوٹس کا مطلب ہوتا ہے پیچ. اب لیسن کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. میننگ میں نے آپ کو کرا دی ہیں. اب انہی میننگز، یہ سارے میننگز جو ہے نا اس لیسن کے جو ہم پیراگراف پڑھنے جا رہے ہیں اس میں سارے میننگز دیے ہوئے ہیں. دے آلسو میڈ اے کائنڈ آف ونڈ مل. اور انہوں نے بنایا. کیا بنایا؟ اے کائنڈ آف ونڈ مل، ایک قسم کی ہوائی چکی. یعنی انہوں نے کیا کیا؟ خود سے ہی ہوا سمت معلوم کرنے کے لیے جو ہے نا خود سے سیلف انہوں نے کیا کیا؟ ہوائی چکی بنائی. یعنی خود سے انہوں نے کاغذوں کو موڑا، کاغذوں کے ذریعے انہوں نے کیا کیا؟ ہوائی چکی بنائی، تاکہ وہ بھی جو ہے نا ہوا معلوم کرنے کا ایکسپیرینس کر سکے.
ہوا کی سمت معلوم کرنے کا ایکسپیرینس کر سکیں. دے آلسو میڈ اے کائنڈ آف ونڈ مل. انہوں نے ایک قسم کی ہوائی چکی بنائی. ونڈ مل ہوائی چکی. ٹو سی دیکھنے کے لیے. ہاؤ فاسٹ دا ونڈ واز بلوئنگ کہ کتنی, ہاؤ کا مطلب کتنی, فاسٹ تیز, دا ونڈ ہوا واز بلوئنگ چل رہی تھی. انہوں نے ایک قسم کی ہوائی چکی بنائی یہ دیکھنے کے لیے کہ ہوا کتنی تیز چل رہی تھی. دے کاؤنٹڈ دا نمبر آف ٹائمس اٹ وینٹ راؤنڈ ان اے منٹ. اور انہوں نے کاؤنٹڈ گنے دا نمبر آف ٹائمس مرتبہ تعداد کو گنا. اٹ وینٹ راؤنڈ ان اے منٹ کہ ایک منٹ میں اس نے کتنے چکر لگائے. وینٹ راؤنڈ کا مطلب چکر لگائے. ان اے منٹ ایک منٹ میں کتنی مرتبہ چکر لگائے. اور انہوں نے ایک منٹ میں جتنی مرتبہ چکر لگائے گنا. انہوں نے گنا کہ ایک منٹ میں اس ہوائی چکی نے کتنی مرتبہ چکر لگائے. اینڈ پٹ بوتھ اور دونوں کو پٹ درج کیا. پٹ کا مطلب یہاں کیا کریں گے, درج کیا. بوتھ دونوں کو, دا ونڈ ڈائریکشن ہوا کی سمت کو, اینڈ دا اسپیڈ آف دیئر ونڈ مل اور ان کے ہوائی چکی کی رفتار کو, آن اے بگ شیٹ آف پیپر ایک بڑے کاغذ کے صفحے پر. اور انہوں نے ایک بڑے کاغذ کے صفحے پر دونوں ہوا کی سمت کو اور ہوا کی رفتار کو دونوں کو درج کیا. ایچ ڈے ہر دن. انہوں نے ہر دن کیا کیا, انہوں نے ہر دن ہوا کی سمت کو اور ہوا کی رفتار کو اپنے کاغذ کے صفحے پر درج کیا. بیفور دے وینٹ ٹو اسکول اسکول جانے سے پہلے. دے آلسو نوٹس انہوں نے یہ بھی دیکھا وٹ دا ونڈ واز ڈوئنگ ٹو اسموک کہ ہوا دھوئیں کے ساتھ کیا کر رہی تھی. ٹریز درختوں کے ساتھ, فلیگ جھنڈوں کے ساتھ, اینڈ ٹویگس اور درخت کی شاخوں کے ساتھ. اور انہوں نے یہ بھی غور کیا کہ ہوا دھوئیں کے ساتھ, درختوں کے ساتھ اور جھنڈوں کے ساتھ اور درخت کی شاخوں کے ساتھ کیا کر رہی تھی. یعنی اگر وہ چل رہی تھی تو ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا, کیا وہ لہرا رہے تھے یا نہیں. جان اینڈ جان بگین ٹو نوٹس. جان اور جان نے شروع کر دیا. بگن کا مطلب شروع کرنا اور بگین سیکنڈ فارم ہے, شروع کر دیا. ٹو نوٹس غور کرنا. وین کب, ایئر اینڈ ایئر پریشر کہ کب ہوا اور ہوا کا دباؤ ور یوزڈ استعمال کیا جاتا ہے. اور انہوں نے یہ بھی غور کرنا شروع کیا کہ ہوا اور ہوا کا دباؤ کیسے استعمال کیا جاتا ہے, کہاں استعمال کیا جاتا ہے, کب استعمال کیا جاتا ہے. ٹائر آف بائیسائیکلز اینڈ کارز ور بلون اپ ود ایئر. سائیکلوں کے اور کاروں کے جو ٹائر ہوتے ہیں ان کو کس سے بھرا جاتا ہے, ہوا سے بھرا جاتا ہے. وین دا روڈ مین اور جب سڑک پر کام کرنے والے آدمی, بروک اپ دا روڈ جب سڑک پہ کام کرنے والے آدمی سڑک کو توڑتے ہیں یا انہوں نے اگر توڑا, دیئر ڈرل یوزڈ ایئر ان کی جو ڈرل تھی, ڈرل وہ ہوتی ہے جس سے نا روڈ کے اوپر جب سوراخ کرتے ہیں جو ڈرل استعمال ہوتی ہے اس ڈرل میں ہوا کا استعمال ہوتا ہے. وہ ڈرل زمین پہ لگاتے ہیں یعنی روڈ پہ لگاتے ہیں اور اس ڈرل کے اندر میں سے ہوا کا جو پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ روڈ کو کیا کرتا ہے, توڑ دیتا ہے. تو کہتے ہیں جی وین دا روڈ مین بروک اپ دا روڈ جب سڑک پر کام کرنے والے آدمیوں نے سڑک کو توڑا. دیئر ڈرل یوزڈ ایئر ان کی جو ڈرلز تھی کس کو استعمال کیا, ہوا کو استعمال کیا. دیئر فادر شوڈ دیم ان کے والد نے انہیں دکھایا, ان کے باپ نے یا والد نے انہیں دکھایا. ٹو یہ بھی دیر ور ہیئر ڈرائرز اور وہاں پہ بال خشک کرنے والی مشین ہے, بال خشک کرنے والی مشین, ویکیوم کلینر صفائی کرنے والی مشین, اینڈ الیکٹرک فینس اور بجلی سے چلنے والے پنکھے. وچ میڈ اے ونڈ جو کہ کیا کرتے ہیں, جو کہ ہوا بناتے ہیں یا جنہوں نے ہوا بنائی. کون سی ونڈ یعنی متحرک ہوا بنائی. دے ور ایبل ٹو میک دیئر اون بک اور وہ اس قابل ہو گئے دیئر اون بک میک دیئر اون بک اپنی کتاب لکھنے کے یا کتاب بنانے کے, بنانے سے مراد یعنی کتاب لکھنے کے قابل ہو گئے. اباؤٹ دا تھنگس ان اشیاء کے متعلق
اینڈ پلیسز اور ان جگہوں کے متعلق ویئر ایئر اینڈ ونڈ واز یوزڈ جہاں پہ ہوا اور متحرک ہوا استعمال کی جاتی ہے. یعنی وہ اپنی کتاب بنانے کے قابل ہوئے ان چیزوں کے متعلق جہاں پہ ہوا اور متحرک ہوا کام کرتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ لیسن کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس کی ایکسرسائز آپ کو جو سالو کر کے آپ کو پیجز شیئر کر دیے جائیں گے. مزید بھی اگر کوئی آپ کو پریشانی ہے تو آپ لازمی کوسچن اپنے سبجیکٹ ٹیچر سے یا مجھ سے بھی رابطہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے جو کوسچن آنسرز ہیں وہ بھی آپ کو بک میں اس میں آپ کے گروپ میں شیئر کر دیے جائیں گے, اور اس کی ایکسرسائز بھی سالو کر کے آپ کو اس کے پیجز بھی شیئر کر دیے جائیں گے, اور آپ نے اچھی طرح اس کو تیار کرنا ہے. بہت شکریہ بیٹا, تھینک یو ویری مچ.